لگ رہی ہے، کھانا حاضر ہے یا کھانے کے ذریعے موجود ہے، مطمئن۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے مگر اللہ سے مطمئن ہے، رسول اللہ سے مطمئن ہے۔ یہ کیفیت کیسا؟ خود وہ شہید ایک بادشاہ جو ہے رستم پریشان ہو گیا، محمد رسول اللہ کا سفیر جب اس کے پاس گیا، تم جو ہے جنگ کرتے ہو، جنگ کے لیے تمہارے پاس میدان جنگ میں کھانے پینے کے سامان تمہارے پاس کیا ہے؟ 2-3 سوال میں اس کا ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو صحابی رسول نے کہا ہم کو کھانے پینے کی کیا فکر ہے، ہم کو جب بھوک لگتی ہے محمد رسول اللہ کی صورت دیکھ لیتے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہو؟ محمد رسول اللہ کی صورت سے بھوک مٹنا کیا ہے، وہ کیسا بھوک ہے وہ اور کیسا مٹتا ہے وہ، سمجھے نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پیسہ اگر ہے سب مطمئن، فقط پیسے کے ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں۔ اللہ کے بندے ہم بولتے ضرور ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا باطن پیسے کا بندہ ہے، روپیے کا بندہ ہے۔ یہ کیفیت ہمارے قلب سے بدل جانا، ہم جو ہے حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بننا، چاہے روپیے رہے یا نہ رہے، دونوں حالتوں میں۔ صحابہ میں دونوں طبقے ہیں، پیسے والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ پیسہ رکھنے کے باوجود انہوں پیسے کے نہیں تھے، انہوں اللہ کے تھے۔ جب اللہ کا معاملہ ہے پیسہ لوٹانا ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، آپ کے مال کا یہ عالم ہے کہ آپ جب پردہ فرمائے تو سونے کے اینٹ جو ہے پھوڑ کے ورثہ میں تقسیم کرنا پڑا تھا۔ تو اتنے جائیداد رکھنے والے، لیکن دل کا کیا رنگ تھا؟ آپ ایک باغ خریدنے جا رہے ہیں، باغ کا ملاحظہ کرنے معائنہ کرنے کے لیے جو گئے، دیکھ کے آئے تک عصر کی نماز مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ آپ کو نہیں ملا، ایک روایت میں ہے کہ پہلی رکعت آپ سے چھوٹ گئی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بازو والے صحابی صاحب نے کیا آج کیا نماز جلدی شروع ہو گئی ہے یا میں دیر سے آیا ہوں؟ تو کہا کہ نماز تو وقت پہ شروع ہوئی ہے، آپ دیر سے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اوہو اے باغ، تجھے ابھی میں خریدا نہیں، دیکھنے جو میں آیا، میری ایک رکعت رسول اللہ کے ساتھ تو محروم کر دیا مجھے اس سے۔ اگر تو میرے ملک میں آ جاتا تو پھر میرا کیا حال کر دیتا میرے دین کا۔ آپ نے یہ سوچا، جا کے اس باغ کو خرید کر قبالہ لے کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیا۔ کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ باغ ہے جس کے دیکھنے کی وجہ سے میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، اگر میں اس کو خرید لوں گا میرے دین کو کتنا برباد کرے گا مجھے نہیں معلوم، اس لیے مجھے یہ نہیں ہونا، آپ اپنے امہات المومنین کے پاددان کے خرچ کے لیے رکھ لیجیے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ حالانکہ صحابی وہ مالدار صحابی ہیں لیکن ایک رکعت چھوٹنے کا ان کو غم کتنا کہ وہ پوری زمین باغ لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا۔ تو مالدار ہونا یا مالدار نہیں ہونا یہ دونوں چیز نہیں ہے۔ مالدار اگر آپ کو اللہ بنا کروڑ پتی بنو، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن قلب کی دنیا میں اللہ سے آپ کا کتنا ربط ہے، مال سے کتنا ربط ہے، اس کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ مال کے رکھنے نہ رکھنے کا اعتبار نہیں ہے، مت کماؤ نہیں بول رہے ہیں، کماؤ، ایسا کماؤ کہ دیندار بن کے کماؤ، ایمان والے رہ کے کماؤ۔ آپ دنیا دار بن کے جو کما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کی عزت آپ کے نظر میں عام ہو گئی، دنیا کا خوف آپ کے قلب میں طاری ہو گیا، دنیا کے نفع نقصان سے آپ کا قلب متاثر ہو رہا ہے۔ مومن کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہونا یہ چیزیں، حالانکہ انہیں روپیے میں پیسوں کے ریل پیل میں چل رہا ہے تو بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت اسلام کی ہے۔ تو وہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے
کہ آپ اپنے قلب کو ایمان سے پہلے منور کرنا. ایمان کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا. اللہ پر میں ایمان لایا ہوں. کیا ایمان لایا ہوں؟ ایمان لا کے مجھے کیا ملا؟ اس پر سنجیدگی سے پہلے آپ غور کرنا، اپنے باطن کا جائزہ لینا کہ میں اتنے سال سے یا بچپن سے اللہ رسول کے بارے میں سنتا آیا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھا ہوں، سب کچھ جو بھی کرا ہوں، اب تک مجھے اللہ سے کیا رابطہ حاصل ہوا ہے؟ اب اگر میں آج یا کل ہفتہ بھر کب ہے موت معلوم نہیں، میں اگر مر جاؤں کیا لے کے میں خبر میں جا رہا ہوں؟ کیا لے کے میں خبر میں جا رہا ہوں؟ خبر کے لیے میرے ہاتھ میں سرمایہ کیا ہے؟ یہ ہر مرنے والے کے لیے سوچنا اولین اس کا فریضہ ہے. اگر آپ میں سے کسی کو نہیں مرنا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مرنا اگر ہے تو ان باتوں کو تو ضرور آپ کو غور کرنا ہوگا. تو پہلے یہ جائزہ لیجئے، ماں بخی جھگڑوں کو رکھ دیجئے طاق میں. پہلے اپنا ایمان بنا لینا، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لینا. صحیح، اللہ خالق ہے. ابھی جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ خالق ہے، ہم پہلے بھی بولتے تھے، لیکن فرق یہ ہوا اب ہم اللہ کو خالق پا رہے ہیں. کیا بات؟ اللہ کو خالق پا رہے ہیں. اللہ کو خالق بولنا ایک الگ ہے، اللہ کو خالق پانا ایک الگ چیز ہے. بولنے والے کے لیے تو آپ یہ ہمیں بول سکتے ہیں کہ 80,000 اور 30,000 کتنے ہوئے میاں؟ 1,10,000 کے حساب کریں میاں، اس میں سے 1,000 تو دو. زبانی جمع خرچ ہے، کیا جاتا ہے؟ 1,000 دو بول تو کچھ بھی نہیں ہے. حساب لاکھوں کا کر دیا ابھی، اور 1,000 دو بول تو نہیں ہے. یہ حساب ہے ہمارا پورے ایمانیات کا معاملہ. زبانی جمع خرچ سب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، وہ پوری دنیا ہے. لیکن کیا پایا بابا؟ اللہ خالق ہے تو کیا پایا؟ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا. تم کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے، بننے والے ہوئے، پیدا ہونے والے ہوئے. تو تمہاری زندگی کا فکر تم کرنا یا تمہارا بنانے والا کرنا؟ کوئی بھی کام کا فکر کون کرتا؟ وہ کام کرنے والا کرتا یا کام جس پہ ہو رہا انہیں کرتا؟ ذرا سوچو، سنجیدگی سے سوچو. کوئی آدمی جو ہے وہ ایک چیز بنا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، ریڈیو بنا رہا ہے، تو اب ریڈیو سوچنا کہ میں ایسا بنوں ویسا بنوں، یا یہ بنانے والا سوچنا ہے ایسا ہونا ویسا ہونا؟ کون سوچنا؟ بنانے والا سوچنا نا. تو آپ مخلوق ہیں، بننے والے. آپ کہیں کو سوچ رہے اپنی زندگی کے بارے میں؟ سوچنا تو انہیں جو بنانے والا ہے. آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کو جو زندگی کی سوچ ہے وہ کیوں ہے، جب کہ آپ بننے والے بنانے والے نہیں؟ ذرا جائزہ لو ہمارا ایمان کیا. ہم اللہ کو خالق بول رہے ہیں، اللہ خالق ہے، بنانے والا ہے، تو ہم کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے. تو ہم کو اپنی زندگی کی کیوں فکر ہے بھائی؟ ہم بننے والے کو فکر کیوں؟ بنانے والا سوچنا انہیں کیسا رہنا، انہیں ویسا ہونا، انہیں یہ رہنا، انہیں وہ رہنا. وہ بنانے والا سوچنا. ہم وہی سوچیں گے ہمارا کیا کام بھائی؟ ہم بننے والے ہیں، یعنی تو انکار کرو ہم بننے والے نہیں ہیں، ہم ہی اپنی زندگی بنانے والے ہیں بولو. تو پھر آپ کا سوچنا جائز. وہ میں سے ایک فیصلہ کرو، یا تو آپ بنانے والے رہو یا بننے والے رہو. مخلوق بول رہے، خالق پا رہے ہیں آپ کو. مخلوق اپنے آپ کو بول رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو خالق پا رہے ہیں آپ، اس لیے سوچ رہے ہیں. نہیں تو سوچتے کیوں؟ خالق اگر اپنے کو نہیں پاتے تو سوچتے کیوں آپ؟ سوچنا تو اس کا کام ہے جو بناتا ہے. بنانے والے کا نام خالق ہے، بننے والے کا نام مخلوق ہے. تو آپ اگر مخلوق ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں رہنا، کیونکہ بنانے والا ہے فکر کرنے کے لیے. اب یہ گھر تعمیر کرتا ہے، میستری یا انجینئر جو بھی ہے گھر بناتا ہے، تو کیا گھر سوچتے بیٹھنا
دیواریں سوچتے بیٹھنا کہ میں ایسا بنوں ویسا بنوں، اس کے جیسا بنوں اس کے جیسا بنوں، میں اتنا موٹا بنوں اتنا دبلا بنوں، یہ دیوار سوچنا یا بنانے والا سوچنا، یہ سب کون سوچنا؟ پھر آپ بنانے والے یا بننے والے ہیں؟ تصفیہ کرو، یہی فیصلہ ہو جاتا ہے، ایمان کا ہمارا پول کھل جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہم اللہ کو بنانے والا بول رہے ہیں لیکن خود بنانے والے بنے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ کو سوچ کیوں ہے؟ اگر آپ اللہ کو خالق جانتے، اللہ کی خالیت کو، خالقیت کو اگر پہچان لیتے، زندگی کے سارے تفکرات سے آزاد ہو جاتے آپ۔ صحابہ یہ ایمان رسول اللہ سے لیے تھے، تبھی تو بے فکر ہو گئے، ان کو پریشانی نہیں رہی، کائنات کی فکر نہیں رہی، پیسہ رہتا ہے نہیں رہتا کوئی حیثیت نہیں ان کی نگاہ، اللہ میرے مالک میرے خالق مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا بنانے والا مجھ سے خوش ہے یا نہیں، بس یہ ڈائل دیکھتے تھے، ماں باقی کسی کی فکر نہیں تھی۔ اللہ خوش ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے خوش ہونے سے، تو وہ اللہ کی خوشی کا میٹر ان کے پاس، اللہ خوش ہے یا نہیں ہے کیسا معلوم کرنا؟ محمد رسول اللہ خوش ہے یا نہیں ادھر دیکھ لیتے تھے یہ خوش ہے، سرکار خوش ہیں، بس اللہ خوش، کیونکہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے، جو جس نے رسول کی فرما برداری کیا اس نے اللہ کی فرما برداری، جس نے رسول کی نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا، جس سے رسول خوش اس سے اللہ خوش، جس سے رسول ناراض اس سے اللہ ناراض، تو وہ پوری چیزیں محمد رسول اللہ میں دیکھ لیتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، اور ہم کیا ہیں؟ ہم خالی الفاظ، ہم عاشق رسول ہیں، رسول کے چاہنے والے، بس یہ بول دیے تو سرٹیفکیٹ جنت کی مل گئی سمجھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے اگر مل جاتا تو پھر کیا تھا معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ صحابہ پہلے یہ الفاظ کے کھیل کھیل لینا تھا، سمجھے نہیں؟ یہ ہم کو شیطان ڈالا ہے چکر میں۔ ہمارے علماء بھی چونکہ ہم کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ لوگ، ورنہ ہم جمع نہیں ہوتے، جمع ہونا ہے پھر ان کو نذرانے وغیرہ بھی ملنا ہے تو ہم زیادہ خوش ہونا، تو ہم کو خوش ہونے کے لیے جنت کے مفت میں سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہو۔ تم رسول کے چاہنے والے ہو، تم غوث کے چاہنے والے ہو، تم ان کے ساتھ حشر میں اٹھو گے، واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر نعرے غوث، برخاست ہو گیا۔ کیا ملا؟ نعرے مار کے بھاگ گئے تم قبر میں۔ یہ نعرے کام آنے والے نہیں ہیں، اگر نعرے کام آتے تو پہلے حضور غوث اعظم یہ نعرے لگانا تھا۔ حضور غوث اعظم یہ نعرے لگا کے زندگی نہیں بسر کیے، حضور غوث اعظم اللہ کو راضی کیے پہلے تو غوث اعظم بنے، ہم خالی ان کا نام کا نعرہ لے کے چل دیتے ان کے ساتھ جنت میں۔ واہ واہ کیا الٹ ہو گیا دیکھو معاملہ۔ تو ہم سنی ہیں، حقیقی سنی بننا ہے، یہ نعروں سے گزرنا، اس کی حقیقت میں آنا، غوث اعظم کی چاہت ہم یہ بتانا کہ ہماری زندگی غوث اعظم کی بننا۔ ہم ان کے نام لینے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کے حال کو اپنانے پر بھی فخر کرو، خالی نام نہیں، نام بھی متبرک ہے، جن کا نام متبرک ہو ان کا حال کا کیا کہنا؟ حال کی وجہ سے تو نام میں وہ تبرک آیا ہے، ورنہ نام میں کیا رہتا تھا؟ نام میں جو خوبی آئی ہے کیوں؟ ان کے حال کی وجہ سے، ان کے قلب کی وجہ سے۔ ہم وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، خالی نام رہ گیا ہمارے زبان پہ، تو یہ ہم کو شیطان جو ہے ایک عجیب تماشے میں ڈال دیا ہے۔ اب کیا ہے، تمام لوگ جو یہ سنجیدگی سے نوجوانوں کا طبقہ جب غور کرے، سنیوں کے پاس کیا ہے؟ خالی فاتحہ پڑھو، سلام پڑھو، سب کرو، کچھ بھی نہیں ہے، پھر جا کے وہاں سجدہ کرو یا سجدہ کرو، یہ ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ توحید کی باتیں بول رہے ہیں لوگ، ہاں اللہ سے مانگو، یا غوث بولنا شرک ہے، وہ ہے، ارے واہ واہ توحید کی بات، یہ تو سچی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ توحید کی بات بول تو مسلمان کے قلب کے لگاؤ وہ ہے توحید ہے، تو ادھر توحید والی باتیں دونوں لپک گیا ادھر۔ یہ نوجوانوں کا طبقہ جو گمراہ ہوا ہے فقط اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں جو ہمارے